بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب، پھر آیا اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تحقیق آ گیا تمہارے پاس رسول ہمارا، یبین لکم، دیکھا دوسری بار پھر آیا یبین، پہلے بھی آیت نکال لو، قد جاءکم رسولنا یبین لکم، تحقیق آیا رسول ہمارا، تمہارے پاس آیا رسول ہمارا، یہ اضافت تشریفی ہے، عظیم الشان رسول، سارے رسولوں سے افضل رسول، یبین لکم، جو صاف صاف بیان کرتا ہے تمہارے سامنے، علی فترۃ من الرسل، پہلے جب آئے نا جاءکم رسولنا تو وہاں رسول کی دو عظمتیں ذکر کی، شان علمی اور شان اخلاقی، اب یہاں رسول آیا دوبارہ ذکر کیا بطور امتنان کے کہ او اہل کتاب تمہیں تو میرا احسان ماننا چاہیے تھا اور تمہیں میرے رسول کی قدر کرنی چاہیے تھی، کیونکہ یہ رسول آیا آثار الوحی مٹنے کے بعد، یہ رسول آیا، دیکھو بھائی زمین جب بنجر بن جائے، قحط پڑا ہو، بارشیں بند ہوں، مٹی زمین بنجر ہو تو بارش آئے، خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہاں زمینداروں سے پوچھو، اللہ نے فرمایا کہ دلوں کی زمینیں بنجر تھیں، 600 سال کا عرصہ گزر گیا تھا کہ آسمان سے وحی نہیں آئی تھی، وحی کے آثار مٹ چکے تھے، تو اب تو ضرورت تھی وحی کی، رسول کی، تو مولویوں تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ پوری ہو گئی اتنے انقطاع کے بعد، لیکن بے ایمانو تم نے پھر بھی قبول نہیں کیا، تو یہ بطور امتنان کے، پہلے جاءکم رسولنا آیا بطور تعارف رسول کے، اور اب ہے اطمینان، امتنان کا کیا معنی ہوتا ہے؟ احسان جتلانا، یبین لکم بیان کرتا ہے علی فترۃ من الرسل، علی فترۃ من الرسل، علی انقطاع من الرسل، رسولوں کے انقطاع پر، رسولوں کے انقطاع پر شرائع سماویہ گم ہو گئی تھی، بعثت محمدی کی ضرورت تھی، تورات مٹ گئی، انجیل مٹ گئی، مولوی بے ایمان تھے، پیر بے ایمان تھے، ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، سب گمراہی میں تھے، اب رسول کی ضرورت تھی، علی فترۃ من الرسل، میں نے کیا معنی کیا؟ علی انقطاع من الرسل، اور کیوں آیا؟ ان تقولوا کراہت ان تقولوا، مفعول مقدر ہے، کراہت ان تقولوا لا، یا تم کراہت، اس کراہت سے کہ تم کہو ما جاءنا، نہیں آیا ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا اور نہ کوئی آگاہ کرنے والا، قیامت کے دن یہ عذر نہ کر سکو کہ ہمارے پاس تو ڈرانے والا آیا ہی کوئی نہیں اور خوشخبری سنانے والا آیا ہی کوئی نہیں، فقد جاءکم، پس تحقیق آ پہنچا تمہارے پاس، یہ فقد جاءکم سے پہلے عبارت ہے، آپ کے پاس لکھی ہے لا تعتذروا، فقد جاءکم، تاکہ تم معذرت نہ پیش کر سکو کہ ہمیں تو ڈرانے والا آیا ہی کوئی نہیں، اس لیے تحقیق آ گیا تمہارے پاس، بشیر خوشخبری سنانے والا، نذیر آگاہ کرنے والا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ اب ایک حاشیہ دیکھو،
فطرت پر حاشیہ ہوگا. فطر الشیء اذا سکن او زالت حدتہ. فطر الشیء کا معنی ہوتا ہے سکن الشیء، جب کسی چیز کی حدت ختم ہو جائے. حدت کس کو کہتے ہیں؟ گرم جوشی، جوش ختم ہو جائے. ہانڈی جوش مار رہی ہو، جوش ٹھہر جائے تو کیا کہیں گے؟ فطرہ، جوش ختم ہو گئی ہے. حدت کو یاد رکھنا. فطر الشیء اذا سکن او زالت حدتہ. اور راغب کہتے ہیں الفطور سکون بعد حدت. یہاں پر بھی حدت والا معنی ہے. ساکن ہونا بعد حدت کے، ولین بعد شدت، اور شدت کے بعد نرم ہو جانا. سکون بعد الحدہ، لین بعد الشدہ، وضعف بعد قوت، اور ضعف بعد قوت کے. تو آیت میں ذکر کیا مراد اس سے ہے انقطاع الوحی، انقطاع الوحی، وحی کا منقطع ہونا، بظہور الرسول، اور ظاہر ہونا رسولوں کا. اذا لفظ ہے، اذا نہیں، اذا تو قرون، کئی قرن تک رسولوں کا ظاہر نہ ہونا. یہ اللغہ ہے، یعنی یہ اللغہ جہاں پر بھی آئے تو راغب اور جوہری کی سیاح اور مقاییس اللغہ، ان تین کتابوں کا یا مجموعہ ہوگا یا تین کتابوں میں سے کوئی ایک کتاب ہوگی جہاں اللغہ حاشیے پہ جہاں آئے. یہ ذرا خیال رکھنا، کئی مقام پہ یہ لکھا ہوگا اللغہ، تو اللغہ کسی کتاب کا نام نہیں ہے. یہ تین کتابیں ہیں، یا یہ عبارت آپ کو کسی ایک میں ملے گی یا ایک لفظ ترتیب کے ساتھ آئیں گے. ان تینوں سے زیادہ تر ماخذ اللغت کا یہی ہے، باقی بہت کم ہے. اللغہ یہاں تو راغب کی بات آئی. اس کے بعد ہے دوسری بات، یہ تھا فطرہ کا لغوی معنی. جہاں تک آپ نے پڑھا لغت میں کیا کہتے ہیں، کیا سمجھے ہو؟ حدت کے بعد سکون. مراد ہے انقطاع، اور اصل میں اصطلاح کہتے ہیں رسولوں کا انقطاع. ایک رسول سے دوسرے رسول کی درمیانی مدت کو کہتے ہیں فترت. کیوں؟ اس میں بڑا مزہ ہے. کیوں؟ جب رسول ہو بیان کرنے والا تو حدت ہوتی ہے. دائی جب بیان کر رہا ہو تو کیا ہوتی ہے؟ جوش. یہاں کسی کو جوش آتا ہے؟ 14ویں صدی میں بھی چند لوگوں کو یہاں تو جوش آتا ہوگا، کوئی بیان کرنے والا. حدت ہوتی ہے. بڑا سادہ ایمان ہوتا ہے، اور آدمی کہتے ہیں جا کر مشرکوں کی خیر نہیں، بدعتیوں کی خیر نہیں. ایمان والے کو حدت ملتی ہے. یہ حدت کیا ہے؟ ایمان کا جذبہ ہے، جوش ہے. اور جب رسول دنیا سے چلا جائے تو بعد میں حدت میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. سمجھے کہ نہیں؟ صحابہ میں ایمان بھی تھا اور حدت ایمان بھی تھی. راشدون کا معنی اسی لیے بڑا عجیب کیا ہے قرطبی نے کہ وہ
اس کی طرف توجہ کم لوگوں کی ہے. وہ کیا ہے کہ الاستقامت علی الحق مع التسلب فیہ. ایک ہے حق پہ رہنا، ایک ہے تسلب کے ساتھ، جوش کے ساتھ. آپ بھی دیکھتے ہیں جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے تو ایک جوش ہوتا ہے، اور تحریک ختم ہوتی ہے تو جوش. تو ہر پیغمبر تحریک لے کے آتا، تو وہ ہوتی تھی حدت، اور نبی کے جانے کے بعد آتی فترت. اس لیے دو نبیوں کے درمیانی مدت کا نام کیا ہے؟ فترت. ایک بات. دوسری بات سمجھو کہ یہ جو فترت ہے اس پہ بڑی بحث ہوئی کہ فترت کئی دور ہے فترت کے. کہاں کون سی فترت مراد ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ ہے حضرت عیسیٰ اور نبی کریم علیہ السلام کے درمیانی مدت. بعض شیعوں کی تفسیروں میں یہ بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم علیہ السلام کے درمیان بہت سارے رسول آئے. یہ شیعہ صافی مقبول وغیرہ میں ان لکھا، لیکن کہتے ہیں کہ وہ رسول پوشیدہ رہے. اس میں انہوں نے ایک بے ایمانی کی صاف ظاہر. اصل شیعوں پہ اعتراض ہوتا ہے کہ امام کا مقصد جو ہے نسب احکام ہے. جو امام تم نے غار میں چھپایا ہے وہ کس کام کا امام ہے؟ امام کا تو کام ہے لوگوں کے سامنے ہو، احکام بیان کرے، حدود نافذ کرے. اور تم نے جناب ایک امام کو چھپا دیا، وہ غار کے اندر، وہ ابھی تک وہاں پر چھپا ہوا ہے. تو ایسے امام کو ہم نے اچار ڈالنا ہے؟ جو امام تم نے چھپا کے رکھا ہے نہ اس کو کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ وہ امام کسی کو مل سکتا ہے، نہ وہ امام کسی جنگ میں آ سکتا ہے. وہ غار کے اندر اتنا تو سیر کا بھی سانس نہیں اترا جتنا امام کا ہے. سیر کا شکار بھی کرو، پانی اس کی بل میں چھوڑو، 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد وہ کانٹوں والی سے باہر نکلتی ہے. امام صدیاں گزر گئی اندر بیٹھے. اوپر سے بغداد سارا تباہ ہوا تھا، تاتاریوں نے تباہ الگ کیا، امریکہ نے الگ تباہ کیا، بمباریاں ہو گئی، امام ابھی بھی چھپا ہوا ہے. ایسے امام کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو شیعوں پہ یہ اعتراض ہوا کہ امام چھپایا ہوا ہے. انہوں نے کہا نبی چھپے رہ سکتے ہیں تو امام کیوں نہیں رہ سکتا؟ پھر گھڑا کہ خالد بن سنان نبی تھا، فلانا نبی تھا، وہ حضرت عیسیٰ کے بعد آئے لیکن چھپے رہے، مخفی رہے. تو نبی مخفی رہ سکتا ہے تو امام بھی مخفی رہ سکتا ہے. لیکن یاد رکھو یہ شیعہ کا بکواس ہے. ہمارے ہاں یہ مسئلہ صاف ہے کہ حضرت عیسیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں. جہاں حاشیے میں جگہ نہیں تھی، یہاں ایک حدیث آنا بہت ضروری تھا. چلو وہ حدیث میں آپ کو لکھا دوں گا، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ نحن اولا بعیسیٰ، ہم حضرت عیسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ میرے اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. یہ صاف حدیث موجود ہے اور اسی کو فترت کہا گیا. تقریباً یہ بنتا ہے زمانہ آپ کی ولادت 560 عیسوی ہے غالباً. اور 40 سال کے بعد آپ کی بعثت ہے، تو تقریباً یہ 650 سال بنتی.
حضرت عیسیٰ کے بعد آپ کی بعثت اور حضرت عیسیٰ کے درمیان 650 سال یا 600 سال، اتنی مدت ہے، 650 سال یا 600 سال، یعنی 575 یا 600 سال، یہ ہے زمانے فترت وحی کا۔ اس زمانے فترت کے احکام پر بڑی لمبی بحث ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ زمانے فترت میں جو لوگ گزرے ان میں ایک تو وہ تھے جو خالص مشرک تھے، وہ تو جہنمی ہیں۔ کیوں کہ توحید اور شرک کا مسئلہ عقلی اور فطری ہے، یہ بھی مسئلہ علامے میں ذکر کر چکا ہوں، عقلی اور فطری ہے۔ لیکن زمانے فترت میں اگر ان لوگوں کو اور کوئی پتہ نہیں تھا لیکن شرک بھی نہیں کیا، شرک تو عمر ابن لوہے سے شروع ہوا نا، یہ بھی آپ کو بتایا تھا، بعد میں شروع ہوا۔ تو جو زمانے فترت کے لوگ ہیں تو ان کے بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ صحیح قول یہ ہے کہ ان پر ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے، ان کے بارے میں سکوت ہے، جہنمی بھی نہیں کہہ سکتے، جنتی بھی نہیں کہہ سکتے، سکوت ہے۔ جہنمی یا جنتی تو اکثر محققین کہتے ہیں ان کا امتحان ہوگا قیامت کے دن، جس طرح مجنون ہے، پاگل، ان کا بھی امتحان ہوگا زمانے فترت، اور یہی حالت ہے جہاں تک دعوت نہیں پہنچی ان کی بھی یہی حالت ہے، کیونکہ اتمام حجت کے بغیر تعذیب نہیں، تو قیامت کے دن ان کا امتحان ہوگا۔ اکثر محققین اسی پہ، یہ بات میں نے اس لیے چلائی۔ تھوڑا سا آگے چلو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق افراد تفریط ہے۔ غیر مقلد بے دھڑک فتویٰ دیتے ہیں کہ آپ کے والدین جہنمی ہیں۔ بریلوی صاف فتویٰ دیتے ہیں کہ آپ کے والدین پکے جنتی ہیں۔ سجوتی نے اس پہ رسالہ بھی لکھا ہے، ملا علی قاری نے رسالہ لکھا جس میں جہنمی ثابت کیا آپ کے والدین جہنمی ہیں۔ ملا علی قاری کا مستقل رسالہ ہے۔ سجوتی نے رسالہ لکھا جنتی ہے۔ حق بات یہ ہے کہ سجوتی بھی مسئلے کو نہیں سمجھا، ملا علی قاری بھی نہیں سمجھا۔ کچھ مسائل ایسے ہیں لوگ کہتے ہیں اکابر نے نہیں سمجھے، میں کہتا ہوں بالکل، ملا علی قاری بھی نہیں سمجھے، سجوتی بھی نہیں سمجھا۔ سجوتی یہ تو ثابت کرتا رہا کہ آپ کے والدین جنتی ہیں۔ دلیل کیا ہے جی؟ آپ کے والدین کو زندہ کیا گیا، کلمہ پڑھا اور پھر مر گئے۔ بودی باتیں، سجوتی کا کام ہی ہے حاتب اللیل، آسان سا فیصلہ سجوتی کے بارے میں، حاتب اللیل، مولانا سرفراز نے بھی لکھا ہے، رات کو لکڑیاں اکٹھی کرنے والا۔ اور آپ کو پتہ ہے رات کو جو لکڑیاں اکٹھی کرتا ہے، خشک، تار،
بچھو، سانپ، کیڑے، ہر چیز. کبھی کبھی سیوطی کی کتابوں میں اتنے اتنے سر والے سانپ بھی ہیں. حاسب اللیل. اصل بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے اصولی. اللہ نے قرآن پاک میں کئی مقام پہ ایک مسئلہ بیان کیا جو قرآنی ضابطہ ہے کہ اتمام حجت کے بغیر عذاب نہیں ہوتا. دنیا کا عارضی عذاب بھی حتی نبعث رسولا، جب تک رسول کی بعثت نہ ہو تو عارضی عذاب بھی نہیں. اور یہ زمانے فترت کے لوگ ہیں، اتمام حجت ہے ہی نہیں. تو اس لیے ان کو جہنمی کہنا بھی اس اصول کے خلاف ہے، اور اندھا دھند جنتی کہنا بھی اس اصول کے خلاف ہے. اصل بات ہے توقع اور سکون. کیوں کہ زمانے فترت کے لوگوں کا قیامت کے دن امتحان ہوگا. اب قیامت کے امتحان کا تو ہمیں کوئی پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو اب یہاں پر بعض اخبار احاد ہیں مسلم وغیرہ میں بھی کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ان ابی اباک و ابی فی النار، میرا باپ آپ کا باپ جہنم میں ہے. اور یہ بھی ہے میں نے اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کی اجازت چاہی، اجازت نہیں ملی. قبر کی زیارت کی اجازت چاہی، مل گئی. تو اس طرح کی چند روایات ہیں. لیکن یاد رکھو ہم روایت پرست بھی نہیں، ہم اصول کو دیکھتے ہیں. قرآنی اصول قطعی بتا رہا ہے حتی نبعث رسولا. تو اس کے مقابل اخبار احاد کی کوئی حیثیت ہی نہیں. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. تو خبر واحد کتاب اللہ کی قطعیت کے مقابلے میں کام نہیں آتی. تو یہ اخبار احاد ہے. اخبار احاد سے ویسے بھی یہ اصولی مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا. پھر اس کے خلاف ادلہ موجود ہیں اور وہ قطعی دلائل موجود ہیں. لہذا وہ روایات جو غیر مقلدین پیش کر رہے ہیں ان اباک و ابی فی النار وغیرہ وغیرہ، تو یہ اخبار احاد ہیں. قطعیت کے مقابلے ان کا کوئی کام نہیں. سلامتی کی راہ یہی ہے کہ ہمیں توقف رکھنا چاہیے. آپ کے والدین کے متعلق ان کو قطعی جہنمی کہنا، قطعی جنتی کہنا اور یہ باتیں چھیڑنا یہ ہمارے لائق ہی نہیں. ہم اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور ان باتوں میں الجھنے کو اپنا وقت کو ضائع اور ایمان کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں. اگر وہ قیامت کے دن جنت میں جائیں تو ہم جہنمی جہنمی کہہ کر کتنا ثواب ملے گا. لیکن غیر مقلد کا ذہن بھی پیپ شدہ ہوتا ہے نا، پیپ شدہ یا پیپ شدہ. علی فترۃ من الرسل ان تقولوا، یہاں پر بھی ہو جایا کہ رسول آیا فترت پر، شرائع سماویہ گم ہو گئی تھی. انقطاع من الرسل پر حدتیں ختم ہو گئی تھی، جوش ختم ہو گئے تھے ایمان کے، ایمان کی حرارتیں بجھ چکی تھی، تحریکات توحید مدم پڑ چکی تھی، توحید کے للکار یلغار ٹھنڈی بن چکی تھی. اس پہ آیا علی فترۃ من الرسل، انقطاع رسل پر اس بات کی ناپسندیدگی کی وجہ سے کراہت ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم. کل قیامت کے دن عذر نہ کرو کہ ہمیں تو ڈرایا ہی کسی نے نہیں، ہمیں تو بتایا ہی کسی نے نہیں. اس اتمام حجت کے لیے رسول آیا.
فقد جاءکم تحقیق آ گیا، بشیر بھی نذیر بھی، یہ دو لفظ ہے نا، بشیر نذیر، مبشرین و منذرین، یہ تمام اوصاف رسالت کے جامع لفظ ہیں، اور اس کی وراثت میں ایک نذیر ہے ایک بشیر ہے۔ انہی لفظوں کی وراثت میں فقہا لفظ نذیر کا مظہر ہے، اولیاء لفظ بشیر کا مظہر ہے، اس لیے فرمایا انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرا۔ میں نے کہا لفظ بشیر کا مظہر ہے، اور فقہا فلتکم منکم امۃ نہیں، طائفہ لیتفقہوا آگے والے یونذروا قومہم، یہ طائفہ لیتفقہوا فقہا یہ لفظ نذیر کا مظہر ہے، اولیاء یہ لفظ بشیر کا مظہر ہے، فقہا لفظ نذیر کا مظہر ہے، اولیاء بولتے کیوں نہیں لفظ بشیر کا مظہر ہے، اور یہ دونوں ورثاء ہیں آپ کے العلماء ورثۃ الانبیاء، وہی فقہا اولیاء یہ دونوں وارث ہیں، ایک بشارت کا مظہر ایک نذیر انذار کا مظہر، اور اس لیے ان دونوں طبقوں کا احترام ضروری ہے، اولیاء کا بھی فقہا کا بھی، اور جو نبی کی دونوں وراثتوں کا دشمن ہو، اولیاء کا بھی دشمن فقہا کا بھی دشمن، اس کو غیر مقلد کہتے ہیں۔ آپ نے سمجھ کوئی بھی نہیں ہے۔ انبیاء کے اوصاف کا جامع لفظ بشیر نذیر مبشرین منذرین، اور انبیاء کی وراثت انہی دو لفظوں پہ چل رہی ہے، ایک اولیاء اللہ ایک فقہا۔ اولیاء اللہ مظہر ہے صفت بشارت کے لہم البشرا، اور فقہا مظہر ہے صفت انذار کے وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ۔ یہ تو اب دونوں کا احترام ضروری ہے آپ کی وراثت کا، لیکن غیر مقلد وہ بدبخت فرقہ ہے کہ اولیاء اللہ کو کافر کہتا ہے، فقہا کو فتوے لگاتا ہے، نہ انہوں نے ولایت کا حیا کیا نہ فقاہت کا حیا کیا، اسی لیے یہ لعنہ آخر حاضر الامت اولہا کا صحیح مصداق ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر وآخر دعوانا۔ پچھلے